صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کڑوا ہو پھل تو تھوک دیا کرتے ہیں اسے، کڑوا ہو پھل تو تھوک دیا کرتے ہیں اسے، جیسا ہو تو ہوں ویسے ہی فصلیں تو ہوں گی نا، اور تجھ کو غم حسین نہیں، تجھ کو غم حسین نہیں، کوئی غم نہیں، ظاہر ہے کوفیوں کی بھی نسلیں تو ہوں گی نا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ حضرات گرامی، اب آپ خطاب سماعت فرمائیں گے علامہ حافظ غضنفر رضا مشہدی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وظہورہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات۔ سب سے پہلے دعا کروں خدا مند و تعالیٰ آپ تمام عزاداروں کی حاضری اپنی بات بار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، بانیان مجلس کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے، جو مریض ہیں بیمار کربلا کا صدقہ مالک جل صحت و سلامتی نصیب فرمائے، امام زمانہ بادشاہ آپ تمام کو نیتوں کے برابر صلہ عطا فرمائے۔ پروردگار، ہماری آخری دعا یہ ہے ہماری وقت کی حجت سرکار امام زمانہ بادشاہ کا جل ظہور فرما، اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا پاک کے جل ظہور کے لیے اداداروں کی حفاظت کے لیے باواز بلند سلام۔ پہلا موقع ہے یہاں پہ آپ بزرگوں کی زیارتوں کا، نام آپ نے میرا سن لیا ہے۔ الحمدللہ میں پورے قرآن کا حافظ ہوں، قاری قرآن بھی ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے مذہب پہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ میں حافظ اور قاری نہیں ہوتے۔ میں نے کہا قرآن فائدہ ہی اسے دیتا ہے جو وارث قرآن کو مانتا ہو۔ بسم اللہ، مجھے حکم دیا ہے کہ 2-3 آیت تلاوت سنانی ہے۔ الحمدللہ میں کربلا معلیٰ سے تلاوت میں انعام لے کر آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں 2 حدیثیں سنا کے پھر 1-2 آیت تلاوت سناتا ہوں۔ قرآن ہر بندہ پڑھتا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا رب طالع القرآن والقرآن یلعن، سرکار فرماتے ہیں بہت سارے قاری قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ پڑھتے وہ قرآن ہیں، الٹا قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ میں جا کے سنیں گے تو میں آپ کو سرکار کے فرائض سناؤں گا۔ اگلے پچھلے یہ جو بھائی کھڑے ہیں نا، ان سے التماس ہے کہ اگر بیٹھ جائیں تاکہ میری آواز پیچھے تک چلی جائے۔ یہ ہے شکریہ مالک، آپ کو ڈھیروں عزت عطا فرمائے۔ یہ جو کھڑے ہیں ممکن ہو سکے تو بیٹھ جائیں۔ پوچھا گیا امام صادق سے، مولا آپ کی جب کی حدیث ہے رب طالع القرآن والقرآن یلعن، بہت سارے قرآن پڑھنے والے قاری ایسے ہیں پڑھتے وہ قرآن ہیں، الٹا قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، کیوں؟ سرکار نے فرمایا جس بندے نے ہماری ولایت کے بغیر قرآن پڑھا، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اور یہ بھی نبی کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان لا تجاوز القرآن من حلقوم، کہ میری امت پہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے، قرآن گلے میں آ کے رک جائے گا، حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ جب میں نے تحقیق کی یا رسول اللہ لوگ قرآن پڑھیں گے گلے کے نیچے قرآن نہیں اترے گا، کیوں؟ تو مجھے نبی کی اس
پہ علی ہوگا، وہاں پہ قرآن ہوگا۔ اب جو بندہ علی کے بغیر قرآن پر ہے تو قرآن گلے میں آ کے دیکھتا ہے، نیچے دل میں علی ہو تو اتروں۔ سورج نے تھن تھنا کر کہا یا علی مدد، سورج نے تھن تھنا کر کہا یا علی مدد، ستاروں نے در پہ آ کر کہا یا علی مدد، مصطفیٰ نے خیبر میں بلا کر کہا یا علی مدد۔ ارے میں کیا کہوں کہ پردے کے پیچھے کون تھا، خدا نے خود بلا کر کہا یا علی مدد۔ نعرہ بس ایک سلوات کا سہارا دے، میں 2-3 آیت تلاوت کر کے پھر مولا کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان، والأرض طبیعتیں گھبرا تو نہیں قرآن سن کے؟ اور آپ کو ڈھیروں عزت عطا فرمائے۔ آج جو عنوان لگا ہے میرے دل میں وہ وارث قرآن حسین بادشاہ کا ذکر ہے۔ جتنے سرکار کے ماتمی میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں نے آج آپ کو شش جہاد سے حسین بتلانا ہے کہ حسین کیا ہے۔ سب سے پہلے جلی سے، اس کے بعد آئمہ معصومین
معلومین سے. اس کے بعد بہت ساری شخصیات سے جتنا مجھے ٹائم ملا ہے، اب ایک مجلس میں تو حسین آپ کو پورا سنا سکتا ہی نہیں ہوں. عنوان اتنا بڑا ہے کہ صدیوں پہ محیط ہے، صدیاں چاہیے حسین بیان کرنے کے لیے. آئے جلی سے پوچھتے ہیں کہ حسین کیا ہے. ارشاد ربانی ہوا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فرمایا اے نفس مطمئنہ، لوٹ آ اپنے پروردگار کے پاس. کس حال میں؟ اس حال میں کہ وہ تجھ پہ راضی ہو اور تو اس پہ راضی ہو. کہہ کون رہا ہے؟ جا ایتھا النفس المطمئنہ. خدا کہہ رہا ہے. کسے کہہ رہا ہے؟ کسے بلا رہا ہے؟ نفس مطمئنہ کو. اب جتنے میرے سامنے چہرے کھڑے ہیں، میں پہلا فکرہ عظمت حسین کا دینے لگا ہوں قرآن کی 2-3 آیتیں اور پڑھ کے کہ حسین کہتے کسے ہیں. اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں دنیا میں اور جن جن نبیوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ہر نبی نے اللہ کو بلایا. کوئی کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، کوئی کہتا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ہر نبی نے اللہ کو بلایا، حتیٰ کہ سب سے زیادہ مشکل میں جس نبیوں نے بلایا سب سے زیادہ مشکل آئی ہے جناب ایوب پہ. چند مصیبتیں نازل ہوئی، اللہ سے کہنے لگا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پروردگار مجھ پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، میری مدد کر. اور زمانے میں حسین کہتے اسے ہے. ایوب پہ مصیبتیں آئے تو اللہ کو بلاتا ہے، اور حسین کربلا میں بیٹھ کے اللہ سے کہہ رہا تھا کوئی بچ گئی ہو تو بھیج مجھے. حسین کہتے ہیں. میں بتاؤں گا قیمت جو ہے سورت بنی اسرائیل لڑکے دا سجا پاسا. یہ سورت امام جعفر صادق راوی ہے، مولا علی اس کی تشریح لکھ رہا ہے. وہ کہے یہ سورت بنی اسرائیل امام حسین کی حق میں. دوسرے پاسے لڑکے کا کبا پاسا، اس میں راوی ہے امام جعفر صادق اور محمد باقر. وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ زمین پر ہے، آسمان کی بات نہیں، نہ حق خون شبیر کے اندر جو کچھ زمین پر ہے سب کو کاٹ دیا جائے پھر بھی قصاص حسین پورا نہیں ہوتا. سرکار سلمان کوئی بچ گئی ہو تو بھیج. یعنی انبیاء پہ مشکل آئے تو ٹالنے کی دعا. رب انی مسنی الضر، مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں، میری مصیبت ٹال. تو حسین کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے کہہ رہا ہے کوئی مصیبت بچ گئی ہو تو بھیج مجھے. حسین کہتے ہیں. جو عظمت حسین سننے کے لیے تشریف لائے، میں فکرہ کہنے لگا ہوں سب سے بڑا کمال یہی ہے حسین کا کہ نبی وہ ہے جو اللہ کو بلاتے ہیں، اللہ جسے بلائے اسے حسین کہتے ہیں. اللہ مولا دوسرا بات رکھے. اتنا بڑا مجمع، ٹھیک ہے گرمی ہے، لیکن حسینیت جس کے دل میں ہو نا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. میں 4-5 آیتیں جلدی سنا کے پھر مولا کے فضائل کا رخ کرتا ہوں. حسین کسے کہتے ہیں؟ اللہ جسے بلائے. 2-3 معاہدے ایسے ہیں میرے مولا حسین کے ساتھ اللہ کے جو اللہ نے انبیاء سے نہیں کیے. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں سورہ طٰہٰ کی. فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. فرمایا ہم نے کسی کو شفاعت کا مالک نہیں بنایا مگر اسے جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا. کس نے؟ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اور یہ نصیب بھی میرے مولا حسین کا ہے. اللہ نے انبیاء سے وعدے لیے ہیں. خود قرآن کا جواب ہے ابراہیم و اسماعیل، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا. یعنی ابراہیم اسماعیل وہ ہیں جو وعدہ دیتے ہیں اللہ کو. اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم سے بھی وعدہ لیا. ابراہیم اسماعیل آدم یہ سارے کے سارے وعدے دیتے ہیں. زمانے میں واحد حسین ہے جو اللہ سے وعدہ لیتا ہے. اور حتیٰ کہ جو روایت میں ملتا ہے اللہ نے نبی آدم سے بھی لیا. علم عہد
کہ تم نے شیطان کی بندگی نہیں کرنی. اب میں چہرے پڑھنے لگا ہوں جو مولا کی ولایت اپنے دل میں رکھتے ہیں, حسین سننے کے لیے آیا ہے. میں فکر دینے لگا ہوں جھولیوں میں وصول کیجیے گا. معصوم امام صادق سے پوچھا گیا, مولا آج تک ہم نے کسی کو دیکھا نہیں جو شیطان کے لیے رکوع کرتا ہو, شیطان کے لیے سجدہ کرتا ہو. یہ قرآن میں اللہ نے کیوں کہا یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, شیطان کی بندگی نہیں کرنی. کون ہے جو شیطان کی بندگی کرتا ہے؟ میں مولا کی حدیث پڑھنے لگا ہوں اور پھر چہرے بھی پڑھوں گا. مولا نے فرمایا من انکر بولایت علی ابن ابی طالب فقد عبد الشیطان. فرمایا جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا اس نے شیطان کی عبادت کی. لیکن اتنا بڑا مجمع ہے, میں نے حسین بادشاہ پڑھنا ہے, چلو میں ابتدا میں آپ کو ایک دو بہت دے دیتا ہوں. نام ہے میرے مولا علی بادشاہ کا, اور لینے میں کہ ٹھیک ہے آپ مجھے بابا کہیں گے میرے لیے ہے. نعرہ ہے حیدر اقرار بادشاہ کے لیے, اور اس کی اہمیت بتانے لگا 2 حدیثیں. اس کے بعد پھر میں نعرے پہ بات نہیں کروں گا, آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے یہ جو ہم یا علی کہتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. رسول فرماتے ہیں ان فی القیامت اکباد قعودا 50,000 عقبۃ لا یقطعها بسهولۃ الا محمد واہل بیت. نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن 50,000 گڑھے ہوں گے, ہر بندے کو ان گڑھوں سے گزرنا ہوگا, کوئی بندہ بھی آسانی سے نہیں گزر سکتا. نبی فرماتے ہیں یا میں محمد گزر سکتا ہوں یا میری اہل بیت پاک. بندہ مجمع سے کھڑا اور اس نے کہا یا رسول اللہ یا آپ گزر سکتے ہیں یا آپ کی اہل بیت پاک, ہم لوگ تو مر گئے. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہوا کی طرح وہ بندہ ان گڑھوں سے گزر جائے گا جس کے منہ سے نکل جائے گا. محبوب خدا نے دنیا کو عظمت کو بھائی حیدر دی, اس کو میں مانوں مولا سمجھو. پاں پھڑ کے دکھائی حیدر کی. اے لفظ کلندر پاک سنیں, کلندر کہ اللہ مجھے علی بنا دو. اس کو غیبی آواز آئی کہ تصویر علی کی پوری کر کے میں یکدم قلم کو توڑ دیتا, ہن اور علی نہیں بن سکتا, میں آپ بنانا چاہوں. آپ نے جب اندر جنجا کی بات کی ہے تو پھر شیبے ان کا نعرہ بھی لگنا چاہیے. شعر انہی کے ہیں, وہ کہتے ہیں اے دل پیا و ذکر شاہ بو تراب کن کعبے آباد ساز و خیبر خراب کن. آپ کتاب خالی کے ذکر علی بلند لعنت بر کتاب کا صاحب کتاب کن. وہ کہتے ہیں دل علی کا ذکر کر, جانتا نہیں علی کون ہے. علی وہ ہے جس نے کعبے کو آباد کیا ہے, خیبر کو خراب کیا ہے. اللہ اکبر. بولا سلام دشمن حیدر دیکھ, اے دشمن حیدر دیکھ, اے دشمن حیدر دیکھ. بھائی ٹائم بہت ضرور ہے بھائیوں. ہر خدمت نظام علی نعرہ حیدری. ٹائم اتنا ہے تو پھر اگر میں پڑھنے پہ آ گیا تو پھر مجھے تو مولا پھر رباعی اتنی عربی فارسی کی اتنی یاد ہے تو پھر آج کی مجلس کا وقت چلا جائے گا. میں کچھ دینا چاہتا ہوں, حسین سنانا چاہتا ہوں, توجہ میری طرف رکھیے گا. یہ جملہ کلندر کا ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کتاب خالی کے ذکر علی بلند لعنت بر کتاب کا صاحب کتاب کن. کم از کم اس کے ترجمے پہ ہر ماتنی کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے. یہ عقیدہ کلندر کا. وہ کہتے ہیں جس کتاب میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پہ بھی لعنت, اس کے مصنف پہ بھی. یہ صرف حسین مولا کے لیے کہ قرآن کہتا ہے ہم نے کسی کو شفاعت کا مالک نہیں بنایا مگر جس نے رحمان سے وعدہ لیا ہے. کون سا وعدہ لیا ہے؟ صرف حسین نے نہیں, حسین کی ماں کا بھی وعدہ, حسین کا بھی وعدہ. جس چیز کی نسبت میرے مولا حسین کے ساتھ ہو گئی, چاہے وہ عزادار کیوں نہیں, چاہے وہ زوار کیوں نہیں, اس کی شفاعت حسین نے پہلے سے لکھوا لی ہے. کتاب کا
ہے کامل الزیارہ وہ بھی میرے پاس ہے، وسیلۃ الدارین علامہ زنجانی کی کتاب وہ بھی میری گاڑی میں موجود، میں حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے روایت پہ پڑھا ہے جب مولا کا عزادار اور زوار میدان کربلا میں آئے گا نا تو فرشتے لے کر آئیں گے دفتر، شفاعت حسین کی بات کرنے لگا ہوں، فرشتے دفتر لے کے آئیں گے، نیکیاں موجود ہوں گی، گناہ کوئی نہیں ہوگا، فرشتے کہیں گے پروردگار کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمیں تو نے ہر بندے کے ساتھ معین کیا تھا، ٹھیک ہے یہ حسین کے عزادار اور زوار ہے لیکن ان کی نیکیاں آپ موجود ہیں، گناہ نظر نہیں آ رہا ہے، آواز پروردگار آئے گی فرشتوں میں نے ان کے مقدر میں حسین کی عزاداری اور زواری لکھی تھی، اب مجھے اللہ کو اچھا نہیں لگتا جہاں پہ عزادار لکھوں وہاں پہ گناہگار لکھوں۔ میرے مولا حسین کے ساتھ چاہے وہ عزادار کیوں نہیں، چاہے وہ مولا کا زوار کیوں نہیں، آؤ جنہوں نے جانا ہے میرے مولا کی زواری کے لیے اربعین کے لیے لے جاؤ، کیا یاد کرو گے؟ فکرے میرے نہیں امام صادق بادشاہ کے ہیں۔ اگر شاید آپ کے بندے کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی، میرا باقا ہے یہی بیٹھے بیٹھے کربلا ہو گئے، فوراً فرماتے ہیں امام صادق اذا شئتم النجاة فزر حسینا کیتل کل الہ قرۃ عینا لا تمس جسما نارا فعلیہ غبار زفار الحسینا۔ جو بندہ چاہتا ہے اسی سال مولا کو سجدہ کرنے کے لیے جائے، زواری کرنے کے لیے جائے، اپنے ہاتھ کو اپنے مقدر کی طرح بلند کر کے رکھے گا، میں نے ہوا کی طرح ایک فکرہ کہنا ہے، معصوم فرما رہا ہے اذا شئتم النجاة، اور اگر تمہیں نجات کی ضرورت ہے تو پھر حسین کی زواری کر۔ کیوں میں علت بتانے لگا ہوں؟ یہ نفیس سماعتوں کے حوالے میں فکرہ کہنے لگا ہوں، شیر کا ضامن میں ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کیوں زواری کر؟ ایک تو نجات پکی، فرمایا کیتل کل الہ قرۃ عینا، فرمایا اس لیے حسین دیکھنے کے بعد اگر تمہیں اللہ بھی دیکھنا پڑ جائے تو عجیب نہ لگے۔ مولا سلامت رکھے، مالک نے ہاتھوں کو کھڑا لگا فرمائے، اگلے پچھلے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری یہ حق بنتا ہے حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جس چیز کی نسبت میرے مولا حسین کے ساتھ ہو جاتی ہے، میں بڑے دعوے کے ساتھ، بڑی دلیل کے ساتھ، کتابوں کے حوالوں کے ساتھ عہدے سے پڑھ کے آیا ہوں، در سے خارج تک مولا کی بارگاہ سے پڑھ کے آیا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں گفتگو کرنے لگا ہوں۔ لا تمس جسما نارا فعلیہ غبار زفار الحسینا، حسین کا عزادار تو پھر سبحان اللہ، حسین کا زوار پھر سبحان اللہ۔ معصوم فرماتے ہیں لا تمس جسما نارا، اس جسد کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، کس کے؟ کہ جس کے جسم پہ حسین کے زوار کی غبار آ جائے۔ اب میں چونکہ کربلا میں رہ کر آیا ہوں، میری اپنی مجبوری ہے، میں نے حسین بادشاہ کے ساتھ بھی نمک حلالی کرنی ہے، آپ کا اپنا مقدر، بولو یا نہ بولو، دلیل میں نے دی ہے، انصاف خود کرنا۔ اب کہہ کون رہا ہے؟ حجت کہہ رہی ہے لا تمس جسما نارا فعلیہ غبار زفار الحسینا، اپنے آپ کو دیکھنا، تناظر میں دیکھنا، حسین قریب کتنا ہے، حسین نہیں، حسین کا زوار نہیں، اس کے غبار جس کے اوپر چلی جائے جہنم مس نہیں کر سکتی، حرام ہے۔ اور زمانے میں حسین کی شفاعت کہاں دیکھیں گے؟ اور جس کا زوار شفیع المذنبین ٹھہرے۔ اللہ اکبر،
किए हैं, 30वें हज के लिए जाने लगा हूँ, तब उन्हीं मेरे हक में दुआ करना। सरकार ने फरमाया हल जुरता ले अभी अब्दुल्ला, क्या तूने मेरे बाबा हुसैन की सवारी की है? कहता ला। सरकार ने फरमाया यज़ूरुल्लाह मिन फ़ौक़ि अर्श, किताब के लफ्ज़ ना हो मैं जामिन। फरमाया तूने उस हुसैन की सवारी नहीं की जिसके ज़ाहिर को खुदा कहते हैं। यज़ूरुल्लाह मिन फ़ौक़ि अर्श। इसी तरह मौला के सामने एक और बंदा है, क्या मौला आपकी जद की सवारी पे गया था, मेरी कमर जख्मी हो गई। फरमाया जो बंदा भी जमीन से उठता है, मरता है, दारे आखिरत की तरफ जाता है, हाजी हो, नमाजी हो, जितना बड़ा परहेजगार हो, फिशारे कब्र से होता है, लेकिन मैं इमाम हो के कहता हूं जब तू जाएगा ना तुझे फिशारे कब्र नहीं होगा। वो हुसैन है कौन? अब आपके हिस्से का काम मैं करने लगा हूं, जो इससे सरकार मुस्लिम तक और सरकार मुस्लिम से सरकार वफा तक मैंने हुसैन सुनाना है उनकी जबान से। बाकी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जो इससे पूछा गया हुसैन क्या है, जो इसने कहा दिल में कतरा लिए एक समंदर से हुसैन, जाके सुनेंगे, दिल में कतरा लिए एक समंदर से हुसैन, ज़ाते वाहिद में सिमटे हुए लश्कर थे हुसैन, दीने आहदे रिफाकत के पैगंबर थे हुसैन, जान देने को आए तो 72 थे हुसैन। वो कहते सर फरिश्तों के यहाँ अब भी कम होते हैं, ऐसे इंसान तो रसूलों में भी कम होते हैं। तुम्हें कैसा दिल मौला, अली मौला, अली मौला, तेरा मौला, तेरा मौला, अली मौला, अली मौला, जमन मौला, अली मौला, अली मौला, तेरा है अली, अली अली मौला ढेरों ही ज्यादा फरमाए, जो इस मुश्किल वक्त में बोला बात भी झोली आप बात फरमाए। सर फरिश्तों के यहाँ भी कम होते हैं, ऐसे इंसान तो रसूलों में भी कम होते हैं। यही वजह थी कि सरकार मुस्लिम ने अपने अकील को जब लाया गया, सरकार ने उनके अमीर को सलाम नहीं किया। उन्होंने कहा क्यों नहीं सलाम किया? फरमाया मालियल अमीर सिवल हुसैन, मैं हुसैन के अलावा किसी अपना अमीर समझता नहीं, मैं तुम्हें सलाम तुम्हारे अमीर को क्यों करूं? उसने पूछा बता तो सही तेरा अमीर है क्या, तेरा अमीर है क्या? जानना फिक्रा सरकार मुस्लिम का है। सरकार ने वहां पे फरमाया था ला तसअलनी अन हुसैन, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। ला तसअलनी अन हुसैन, चाह के मैं फिक्रा कहने लगा हूं। उसने कहा इस मजमे को बता तेरा हुसैन है क्या? सरकार मुस्लिम के चेहरे पे जला रहा। सरकार ने फरमाया जो नायब बिल किलाब और कुत्तों के साथ खेलने वाले, तुम्हें क्या पता हुसैन किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। मौला आपको ढेरों इज्जत करना फरमाए। आगे आइए, जो फरमाइश भाईजान ने मुझे की थी, मैंने सारी छोड़ दी वो बातें, बस 4 फिक्रे और हैं, जितना इन्होंने मुझे टाइम दिया है उसी में मैं हुसैन बादशाह को सुनाने लगा हूं। हुसैन है क्या? सबसे पहले ये सवाल किया किसने था? मैंने रिवायत में पढ़ा है, जनाब फुतरस ने किया था। किससे किया था? जिब्राइल से किया था। जब हुसैन आया ना तो उसने कहा बड़ा खुश है इतने फरिश्ते, क्योंकि मैंने रिवायत में पढ़ा है कोई भी फरिश्ता आसमान पे अल्लाह ने खल्क नहीं किया था जो मोहम्मद को मुबारक देने ना आया हुसैन की। उसने कहा इतना खुश है जा रहा है, मैंने कहा तुझे पता नहीं अर्श पे रहने वाला हुसैन फर्श पे आ गया है। उसने कहा वो है कौन हुसैन जिसकी इतनी खुशी है? अब फिक्रा जिब्राइल ने कहा है, उसने भी यही कहा था ला तसअलनी अन हुसैन, न पूछ मेरा हुसैन क्या। उसने कहा फिर भी बता हुसैन कहते किसे है? उसने कहा था हल जाओ मुते कल्ले उसाते, हुसैन जमीन पे आया इसलिए आए ताकि अल्लाह से अल्लाह के गुनाहगारों को छुड़ा लो। अल्लाह अकबर। मौला को ढेरों इज्जत अता फरमाए। अल्लाह से अल्लाह के गुनाहगारों को फुतरस को छुड़ाया मेरे मौला हुसैन। मैं ये कल रिवायत पढ़ रहा था, बैतुल्लाह में एक बंदा तवाफ काबा कर रहा है, अजमत हुसैन बताने लगा हूं। अचानक एक
ایک مستور ساتھ گزری، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ لگ گیا. اب اس نے جان کے لگایا یہ اللہ جانتے ہیں یا مولا جانتے ہیں، لیکن ہاتھ چسپاں ہو گیا، کچھ نہیں رہا. اب شرمندگی کے مارے سارے لوگ حاجی اسے کہنے لگے اللہ کے گھر میں تو یہ کر رہا ہے، اللہ کے گھر میں یہ تو کر رہا ہے. اب امام حسین آئے ہوئے تھے. اب انہوں نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. فرمایا حسین آئے ہوئے ہیں، پہلے حسین سے تو فتویٰ لے لے. بس حسین بادشاہ کعبہ میں اس بندے کے چہرے کی طرف دیکھا، بس دیکھنا کیا تھا، وہ پانی پانی ہو گیا. شرمندہ ہو کے حسین سے معافی مانگنے لگا. فرمایا آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کروں گا. حسین نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا، ہاتھ جدا ہو گیا. لوگوں نے کہا آپ اس کے ہاتھ کاٹ دے. اور فرمایا جس کا بھرم اللہ رکھے حسین رکھے اسے کون توڑے. تو اللہ کے گھر میں جو اللہ کے بندوں کو چھڑا لے زمانے میں اسے حسین کہتے ہیں. یہ تو پھر عظمت حسین ہے نا. مولا کی قسم یہ ممبر گواہ ہے. میں نے خاک کربلا کے بارے میں پڑھا ہے کتابوں میں، علماء سے جا کے پوچھ لینا. یہ تاثیر خاک کربلا میں ہے کہ مولا صادق کے زمانے میں ایک مستور دفن نہیں ہو رہی تھی، زمین اسے باہر نگاہ کرتی تھی. سارے آئے مولا پتہ نہیں کون سے گناہ کرتی رہی ہے، زمین اسے قبول نہیں کر رہی. فرمایا اس کی ماں کو بلایا جائے. اس کی ماں آئی. فرمایا کون سے گناہ کرتی رہی ہے تیری بیٹی؟ اس نے کہا حضور حرام کے بچے پیدا کرتی تھی، انہیں قتل کر دیتی تھی، اسی لیے اللہ کی زمین قبول ہی نہیں کر رہی. فرمایا پھر بھی ہمیں آل محمد کہتے ہیں، ایسا کرو تھوڑی سی خاک کے کربلا اس کے ساتھ دفن کر دو. اللہ اکبر. تھوڑی سی خاک کے کربلا اس کے ساتھ دفن کر دو. بس خاک کے کربلا کا دفن کرنا تھا کہ زمین نے پھر اسے باہر نہیں نکالا. فرمایا قیامت والے دن تک خاک کربلا کی عزت رکھی جائے گی. اور جس کی خاک میں اتنی تاثیر ہو وہ خود حسین کیا ہوگا. آؤ وہ حسین کیا ہے. مولا عباس سے نے جو تعارف حسین کا کروایا ہے، قانون میں نے ذمہ لگایا ہے کہ اس مجمع کو آپ نے وہ سنانا ہے. پاؤں کعبہ پہ کھڑے ہو کے حسینیت کا جو تعارف سرکار وفا نے سنایا، حسین کسے کہتے ہیں، بس وہی سنو. آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں. جتنے کھڑے ہیں لوگ ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھیں گے، کیونکہ اس خطبے میں جلال بھی ہے، اس خطبے میں فضائل بھی ہے، اس میں کمال بھی ہے. غازی شہنشاہ بادشاہ بیت اللہ میں حسین بادشاہ آئے ہوئے تھے نا. کچھ لوگ حاجیوں کے لباس میں میرے مولا حسین پہ حملہ کرنا چاہتے تھے. 3 سازشیں تھی یزید کی کہ حسین کو بیت اللہ میں شہید کر دیا جائے. ایک گروہ تشکیل دیا جو حسین کو شہید کرے تم اسے کر دینا. تیسرا وہ کہ اس کی خواہش تھی کہ اس سال بیت اللہ کا حج نہ ہو. اور امام کہتے اسے ہیں کہ جس کا اگلا قدم ہدایت. امام زمانہ ہوتا ہے نا وقت کا امام. اب یہ فقہ کا قانون ہے کہ جو بندہ طواف کر رہا ہے اگر ایک قدم اس کا پیچھے آ گیا اس کا طواف باطل، دوبارہ سے نیت کرے. چوتھا چکر تھا میرے مولا حسین کا. حاجیوں کے لباس میں کچھ لوگ دیکھے جو تلوار اٹھا کے آئے تھے. میرے مولا نے قدم روک کے زمانے کو بتا دیا حسین کہتے اسے ہیں جس کا اگلا قدم بھی ہدایت پہ ہوتا ہے، پچھلا قدم بھی ہدایت پہ. یہی منظر غازی شہنشاہ نے بھی دیکھا. کیا مولا یہ لوگ آپ کو مارنے کے لیے اور عباس کے ہوتے ہوئے. فرمایا نہیں، محمد داخل حکام آمینہ. اللہ کے نبی اس گھر میں آ گیا وہ امر میں آ گیا، لڑائی تو نہیں. سرکار غازی نے ہاتھ مانگے. مولا اچھا میں لڑتا نہیں ہوں، ان کو تعارف تو کروا دوں جس سے لڑنے آئے ہو وہ حسین کون ہے، جسے شہید کرنے کے لیے آئے ہو وہ حسین کون ہے. اب میری محنت بھی دیکھیے گا. اور ٹھیک ہے گرمی کی شدت ہے، حسینیوں کو ماتمیوں پہ موسموں کا کیا اثر ہوتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا. جو حسین سننے بیٹھا ہے میں غازی شہنشاہ بادشاہ کی زبان سے حسین سننے لگا ہوں. ایک ہاتھ کعبہ کی چھت پہ رکھا، ایک لمحے میں غازی کعبہ کی چھت پہ تھا. اب سامنے حاجیوں کا ہجوم،
حسینیت بتا رہا ہے عباس، ساروں کو اپنی حیبت والی نگاہ میں لے کے راضی نے جو حسین کے فضائل پڑھے، پہلا فکرہ کہا، ایک لمحے کے لیے دیکھنا میری طرف، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت الامام البررۃ من هو احق به من سائر البریۃ ومن هو ادنی به لا لاحقم اللہ الجلیۃ واسرارہ العلیۃ واختبارہ البریۃ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ۔ اللہ اکبر، مولا کی بھیڑوں نے دیکھا فرمایا، میں جلدی کر رہا ہوں، میں نے چھوڑ دیا اپنا خطبہ، بس جتنا آپ سنیں گے میں وہی فضائل آپ کو سناؤں گا۔ فرمایا حمد ہے اس خدا کی، شرف ھذا بقدوم ابیہ، کہ جس اللہ نے حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے کعبہ کو فضیلت بخشی۔ صبح قبلۃ، صبح ہوئی تو قبلہ بن گیا۔ اور حسینی کھڑے ہیں، فتویٰ میرا نہیں، فتویٰ ہے غازی شہنشاہ بادشاہ کا۔ اب مجھے ارمان لگے گا اتنے بڑے فکرے پہ اگر کوئی خاموش رہا۔ فرمایا ایتھا الکفرۃ الفجر، مکے میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں کہ جو حسین کا دشمن بن کے اگرچہ اللہ کے گھر میں کیوں نہ کھڑا ہو وہی تو کافر ہوتا ہے۔ ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت الامام البررۃ من هو احق به من سائر البریۃ۔ فکرہ اتنا بڑا ہے، غازی بادشاہ فرما رہے ہیں تم اس حسین کو کعبہ سے روک رہے ہو کہ مخلوق میں سب سے زیادہ حق بھی کعبہ پہ حسین کا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا بابا جو اس گھر میں آیا ہے، کوئی بندہ کسی کو اپنے باپ کے گھر سے بھی روک سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ جو اسرار کیے میرے مولا غازی نے، فرمایا لو لم تکن مشیۃ مولایا مجبولۃ من مشیۃ الرحمن لبقات علیکم کالسکر الغضبان علی عصافیر الطیران۔ جو غازی اور حسین کے مرید بیٹھے ہو، میں نے حسینیت غازی کی زبانی سنانے لگا ہوں۔ لگا نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تم کوشش کرو حسین کو کعبہ کے نزدیک نہ آنے دو، لیکن میں کہہ رہا ہوں لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، تم حسین کو کعبہ سے روکو گے، کعبہ خود چل کے حسین کا طواف کرے گا۔ اللہ اکبر، مولا کو بھیڑوں نے کہنا فرمایا کعبہ خود چل کے حسین کا طواف کرے گا۔ صرف اتنا نہیں، میں قد استسلم الناس الحجر والحجر یستعلم یدیہ، میں لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں، حجر اسود جن کے ہاتھوں کا بھروسہ لے اسے حسین کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کلمہ یکبہ نعرہ حیدری۔ سورہ پڑھیے محمد علی۔ بڑا حسین بیٹا تھا حسین کا اکبر۔ اللہ اکبر، میدان میں بھیجا ہے نا میرے مولا، دعا مانگی اللہم اشہد ہؤلاء القوم برز الیہم غلاما خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ كنا اذا اشتقنا له الرؤية لأريناه لعلي الأكبر۔ لوگ کے فرمانے لگے پروردگار گواہ رہنا، اب وہ جوان بھیج رہا ہوں جو چلنے میں بھی محمد کی شبیہ ہے، جو بولنے میں بھی محمد کی شبیہ ہے، جو خلق میں بھی محمد، جو خلقت میں بھی محمد، جو خلق میں بھی محمد۔ حسین فرما رہے کنا اذا اشتقنا له الرؤية لأريناه لعلي الأكبر، فرمایا جب بھی ہم آل محمد کو محمد کی یاد آتی تو ہم اکبر کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا پروردگار وہ جوان آ گیا علی اکبر، بابا کے سامنے کھڑا ہے، بابا موت کی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ حسین کی آنکھ میں شامل کے بعد رو کے فرمایا تیری اجازت دو ماؤں کے ساتھ منسوب ہے،
ایک جو تجھے دنیا میں لے کر آئی، ایک وہ جس نے تجھے برقعوں میں پالا۔ اللہ تعالیٰ بلا تشویش شہزادہ اکبر چلے، جناب لیلا کے خیمے میں پہنچے، بیوی نے مسلح بچھایا ہوا، شہزادہ اکبر آ کے بیٹھنے لگے، یا بیوی کے زبان پہ جو دعا تھی روک یہی فرما رہی تھی، یا راد یعقوب علیہ یوسف، اے یعقوب کو یوسف ملانے والے مجھے اکبر ملا دیں۔ اللہ اکبر۔ بس یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے، شہزادہ اکبر سامنے آ کے بیٹھے، ماں کے قدموں کی طرف دیکھ کے نگاہیں نیچی کر کے ایک فکرہ کہا شہزادے نے، روکے کہ اماں کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، عطا کرے گی؟ فرمایا اکبر تو نے پردیس میں ماں سے مانگا، ماں کیا مانگتا ہے؟ روکے کہ اماں مجھے موت کی اجازت دے دے۔ فرمایا تیری اجازت میرے ساتھ منسوخ نہیں، جس نے تجھے 18 سال برقعوں میں پالا، اس بیوی کے پاس جا۔ اللہ تعالیٰ میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، شہزادے کے مسائل کی چند فکریں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ بیوی سے بھی اجازت مانگی، اجازت مل گئی، حسین مولا کے سامنے آ گئے، بابا میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اکبر میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، خیام میں تیری تیاری کرواتے ہیں۔ اللہ حسین ساتھ لے کے اکبر کو ایسے چلے جیسے حاجی قربانی لے کے چلتا ہو۔ اگر خیموں میں پہنچے، میرے مولا نے اعلان کیا کہ اکبر نے میدان کو جانا ہے۔ اگر بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا، کوئی کہتی تھی واہ محمدہ، کوئی کہتی تھی واہ علی اکبرہ۔ اگر تیاری مکمل ہوئی شہزادے کی، 3 گھنٹے کی تیاری علماء نے لکھی ہے شہزادہ اکبر کی کہ تیاری کیسے ہوئی۔ میں نے پڑھ دیا، شہزادے نے تیاری کی، بیویوں نے پتھروں کا ماتم شروع کیا، پچھلے خیمے میں سوئے ہوئے تھے بیمار کربلا، آنکھ کھل گئی، جن کے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، اللہ کرے بھائیوں کے جنازے اٹھانا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ بیمار نے پوچھا یہ گریا کیسا؟ جناب فقہ نے کہا سرکار اکبر میدان کو جانے لگے ہیں۔ اللہ بیمار کربلا اٹھے، فرمایا اکبر کو روکنا، مجھے ملے بغیر کبھی نہ جائے مقتل میں۔ اللہ بیمار بڑی مشکل سے اٹھے، اللہ شہزادے کے گلے سے لپٹ گئے، اتنا رویا بیمار کربلا، بیوی کو کہنا پڑا حسین میں نے اس کے ساتھ مزار شام جانا ہے، اور میرا بیمار کربلا یہی مر نہ جائے، چھڑا لے سجاد کو اکبر سے۔ اللہ چھڑا دیا، چلنے لگے حسین کا بیٹا۔ رہبار نے پہلا قدم خیمے کے باہر رکھا، ابھی مولا کا رہبار آنے والا ہے۔ اللہ قدم رکھا، چلنے کا نام نہیں لینا۔ علماء مقام لکھتے ہیں شہزادے نے اپنی زبان میں کہا میرا ساتھ ابھی سے چھوڑ دیا تو نے؟ وہ زبان میں کہتا ہے میں کیسے چلوں؟ حسین کی 4 سالہ بطول میرے قدموں کے آگے کھڑی ہے۔ اللہ علی اکبر نے دیکھا 4 سال کی معصوم سکینہ شہزادے کے رہبار کی لجا میں پکڑ کے سامنے کھڑی ہے، رو کے کہہ رہی تھی اکبر سبھی کے قد بلند تھے، انہوں نے تیرے رخسار چومے، میں چھوٹی ہوں، چلو اپنا پاؤں آداب سے باہر نکال لے، میں تیرے قدموں کا بوسہ لے لوں۔ اکبر جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ اکبر تو ہمارے نانا کی شبیہ۔ عزادار بس اکبر چلے ہیں، خیمے کے بعد کھڑے تھے حسین بادشاہ۔ اب جن کی نوجوان اولادیں ہیں جو حسین کے ماتمی ہیں، جو سید بیٹھے مجھے معاف کرنا، 2-3 مشکل روایت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ سامنے حسین کھڑے، میرے مولا علی اکبر نے اجازت لی، دوسرا قدم اٹھایا، حسین نے بلایا اکبر ایک مرتبہ واپس آ۔ شہزادہ اکبر واپس آئے، حسین نے رخساروں کا بوسہ لیا، پھر جانے لگے، پھر بلایا، چوتھی مرتبہ جب بلایا نا، شہزادہ اکبر کہتے بابا اگر آپ کا دل نہیں تو میں میدان نہیں جاتا۔ فرمایا اکبر آج تو میری جگہ ہوتا، میں تیری جگہ ہوتا، میں دیکھتا جوان بچوں کو موت کی اجازت کیسے دیتے ہیں۔ اکبر چلا جا بطول کے بیٹے کا مادہ، جب تک تو نہیں بلائے گا میں حسین تجھے نہیں بلاؤں گا۔ اگر چل پڑا شہزادہ علی اکبر میدان کی طرف۔ اتنی خوبصورت جنگ کی شہزادہ علی اکبر میں ایک ظالم نے کہا شہزادہ بڑی اچھی جنگ کر رہا ہے تو، وہ دیکھ خیام کو آگ لگ گئی۔ اور اللہ شہزادے نے جیسے خیام کو دیکھا، ایک ظالم نے ایسا پرچھی کا وار کیا، شہزادہ زین سے زمین کی طرف آنے لگا اور ایک کہا بابا میرا آخری سلام، بابا میرا آخری
بس سلام کا کہنا تھا۔ علماء مقام لکھتے ہیں حسین بادشاہ کرسی سے گئے، پھر اٹھے، چلنے کا ارادہ کیا، روکے کا اکبر میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ علامہ راجستانی لکھتے ہیں ہر شہید کو حسین رحمان پہ لائے تھے خیام میں، لیکن جیسے شہزادہ اکبر نے کہا نا بابا میرا آخری سلام، وہ کہتے ہیں حسین کا رہوار بائیں طرف تھا، حسین نے دائیں طرف ڈھونڈنا شروع کیا، روکے کا اکبر میرے ساتھ بولتا رہے میں تیرے لاشے تک پہنچ جاؤں گا۔ اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو سکتی ہے؟ بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا بتاؤ میرا اکبر کہاں اتارا؟ اللہ نہیں رونا آتا، آپ کو تھکے ہیں سارے دن کی اداداری کر کر کے، شہزادہ اکبر کے مسائل پڑھنے لگا ہوں۔ ادادار حسین بادشاہ جیسے بھی چلے، مقتل کی روایت جناب خضر فقیر کی شکل میں آئے ہوئے حسین بادشاہ کے سامنے آ کے اے جوان کہنے لگے، فرمایا تو بھی کوئی جوان گم کر کے آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا جوان نہیں تھا، ایک جوان دیکھ کے آیا ہوں، اللہ کرے اس کا باپ مر گیا ہو، اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو۔ فرمایا مجھے نشانیاں نہیں بتائے گا؟ انہوں نے کہا نشانی یہی ہے، سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئی تھی، حسین نے رو کے کہا میں نے تو سفید امامہ پہنایا تھا۔ اللہ بیوی آپ پر راضی ہو جائے، فرمایا احسان کرے گا مجھے اس جوان کے پاس لے جائے۔ آگے آگے پھر نبی چلے، پیچھے پیچھے حسین چلے، مولا اکبر کے لاشے پہ پہنچے۔ اب منظر کیا تھا، شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے ہیں، حسین نے پہلی نگاہ اکبر کو دیکھی، خضر نے پھر کاسا سر میں مارا، رو کے کہا سمجھ گیا ہوں یہ جوان تیرا بیٹا ہے۔ خدا نے پوچھا کیسے تجھے پتا چلا؟ کہا میرے ساتھ چلا تھا، داڑھی سیاہ تھی، شہزادے کے قریب پہنچا ہے داڑھی سفید ہو گئی، میں فکر کہنے لگا ہوں مقتل کا ہے، بتاؤ حسین کیسے آئے؟ علماء فارس نے لکھا پیدر در لاشائے پیسر زانو وزانو رسید، اور ایسے حسین آئے اکبر کے پاس، اور جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، رو کے کہتے تھے اکبر میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، اکبر مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ آ گئے حسین، لاشا اکبر پہ پہنچے، حسین بادشاہ نے شہزادے کا سر اٹھائے، زانوں پہ رکھا۔ اب یہ وہ فکرہ ہے علماء نے لکھتے ہوئے بڑی احتیاط کی ہے، فرمایا ایسی روایتیں نہ پڑھا کرو، مومنوں کے دل نرم ہوتے ہیں، جو سید آئے بیٹھے ہیں مجھے معاف کرنا۔ حسین نے اٹھایا، سینے پہ ہاتھ تھا، فرمایا اکبر یہ ہاتھ سینے پہ کیوں؟ فرمایا بابا میرے قاتل نے آپ کا امتحان لینا تھا۔ کون سا امتحان؟ کہا میرے جگر میں بچی کا پھل مار کے توڑ دیا تھا اس نے، آپ کا صبر دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا حسین کا صبر دیکھنا چاہتا ہے، اکبر مجھے اجازت ہے میں پھر نکالوں؟ وہ سید بیٹھے ہیں مجھے معاف کرنا۔ مقتل کی روایت ہے حسین بادشاہ نے اکبر کے کلیجے پہ میں ہاتھ ڈالا۔ فکرہ سنو گے، علماء مکاتب نے لکھا ہے کربلا کے ٹیلے پہ انبیاء دیکھ رہے تھے، جیسے حسین نے ہاتھ رکھا نا اسرائیل نے ابراہیم کا ہاتھ پکڑا، روکے کا بابا یہ کربلا والے ہیں، ہمارا صبر جواب دے رہا ہے۔ حسین نے ہاتھ رکھ کے کہا یا علی ادرکنی، وہ علی کا نام آنا تھا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا۔ شہزادے نے کہا بابا میرا کلیجہ باہر آ گیا، بابا میرا کلیجہ باہر آ گیا۔ اللہ پاک بیوین آنکھوں پر رحم فرما، جو شہزادہ علی اکبر پہ رو رہی ہے، جو نہیں رو رہے، بیوی کا فرمان ہے، بیوی فرماتی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں میں نے اکبر پالا کیسے تھا، جو آنکھ روتی نہیں میرے اکبر کو، انہیں پتہ ہی نہیں میں نے کیسے پالا تھا۔ اللہ بیوی کے بہن ہے، جب مولا لاشا لے کے جائیں گے نا، بیوی کا پہلا بہن یہی تھا اکبر ابھی تک میں نے تیری منتیں نہیں اتاری، اکبر میں نے تیری شادی کرنی تھی، اکبر تیرا لاشا آ گیا۔ اللہ حسین بادشاہ نے کہا اکبر میں تیرا برا باپ ہوں، میرا ساتھ دینا، میں تیرا لاشا اٹھا کے بہنوں کے ساتھ وعدہ کر کے آیا تھا۔ اکبر مولا نے رو کے کہا اچھا بابا تیری بہنیں تو مجھے دیکھے، میں جس کے سہارے کربلا آیا تھا وعدہ دے کے، میرے حصے کی بہن سمرہ مدینے رہ گئی، جو مائیں بہنیں بیٹھی ان کے حصے گئی، ایک فکرہ کہنے لگا ہوں بابا ممکن ہے
میں اپنی بہن کو دیکھ سکتا ہوں. حسین نے 2 انگلیاں ولایت والی دراز کی فرمایا اکبر ان کے درمیان دے. شہزادے نے دیکھا پورا مدینہ تو نظر آیا. جو نے کہا بابا مدینہ نظر آ رہا ہے, میرے حصے کی بہن نظر نہیں آ رہی. فرمایا وہاں پہ دیکھنا جہاں پہ آخری وعدہ کیا تھا تو نے. عزیزانو کیا دیکھا شہزادے نے؟ جہاں پہ اکبر کے قدم تھے وہاں پہ سیدہ سغرا کا سر تھا. رو رو کے کہہ رہی تھی اکبر تیرا 9ویں کا وعدہ تھا اور 10 محرم کی شام ہونے والے ہے. اکبر تو نے شادی کر لی. اکبر تو نے جب مجھے محمل سے اتارا تھا میرے ساتھ وعدہ تھا نا, جب محمل پہ سوار چلی ہوئی حسین مولا نے بھیجا تھا اکبر تیرے حصے کی بہنیں اتار. اکبر آئے نیچے کھڑے ہو کے رونے لگ گئے. بیوی جلدی کے ساتھ اتری تھی. فرمایا اکبر جوان بھائی روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. اکبر میں اتر رہی ہوں میرے ساتھ وعدہ کر جب بھی کبھی سر پہ صحرا سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر. اللہ اکبر. سنو گے فکرہ بیوی رو بھی نہیں تھی, رو کے کہہ رہی تھی شہزادہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے اکبر تیری بارات پہ لٹ پڑ گئے. اکبر تیرے سہرے لوٹے گئے. اکبر اللہ کرے یہ خواب سچ ہوگا. اللہ مان آخری فکرہ کہنے لگا ہوں لے آنا سرکار کی شبی کو. حسین بادشاہ نے بڑی مشکل سے شہزادے کو فرمایا شہزادہ تو جوان ہے, میں سارے دن کے لاشیں اٹھا کے تھک گیا ہوں. اکبر میں تجھے خیمے میں زندہ لے کے جانا ہے. اکبر میرے ساتھ باتیں کرتے چلنا. اکبر میں تیرا بھولا باپ ہوں. حسین نے اٹھایا 7ویں قدم پہ تو اکبر کی آواز آتی رہی. 8واں قدم تھا حسین بادشاہ کا. اکبر نے بولنا بن گیا. حسین نے رو کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بیویوں نے ماتم کہا سیدہ تمہاری اکبرا سیدہ تمہاری محمدہ. چل بلال باور لے جا کوئی سید گویا میری کل زمانہ ہے کثیر نہیں کوئی سید گویا میری کل زمانہ
Bajere